الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے تم سے دشمنی کی محبت کی فضائیں پیدا فرما دے، کیونکہ اللہ قدرت والے ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ خطبے میں میں نے تمہیداً اس نقطے پر روشنی ڈالی کہ صحابہ کی مقدس جماعت ہم سب کے محسن ہیں، کہ ہمیں ایمان کی دولت اور ہمیں قرآن کی نعمت
سنت والی رحمت صحابہ ہی کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس لیے اہل سنت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، سب صادق ہیں، سب راشد ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنی رضا کی سند عطا کی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ایک دن پہلے ایمان لانے والے، قرآن نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم کی گرم ہوا نہیں کھائے گا۔ صحابہ کی اس پوری جماعت میں جو سب مقدس ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں، ان میں سب سے مظلوم صحابی جو ہے وہ سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے مظلوم ہے۔ مورخین نے جو سبائی تھے انہوں نے اس صحابی کے ساتھ بہت ظلم کی۔ آپ کہیں گے کہ سیدنا معاویہ تمام صحابہ میں کیسے مظلوم ہیں، اس کی کوئی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طبقے نے ان پر تبرہ کیا، پہلے چھپ کے کرتے تھے، کتابوں میں کرتے تھے، اب سر عام شروع کیا، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، مجلسوں میں، پبلک پہ، سوشل میڈیا پہ۔ کافر تک کہا گیا، فاجر تک کہا گیا، اور یہ سب فدق کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ باغ فدق، حضرت فاطمہ کا جانا، حصہ مانگنا، ان کا انکار کرنا،
ڈھال بنایا گیا سیدہ فاطمہ کو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، وہ اپنا حق مانگ رہی تھیں جو قرآن نے حق دیا تھا، اور اس حق کا انکار کفر تھا۔ میں نے اس سے پہلے ایک جمعے میں کہا، آج کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو سن لیں، میں نے 1 منٹ کے لیے یہ تسلیم کیا کہ حضرت ابو بکر نے باغ فدق سیدہ کو نہیں دیا، ظلم کیا، الیاذ باللہ۔ حضرت عمر نے بھی یہی کیا، نہیں دیا۔ حضرت عثمان کی روش بھی یہی تھی، نہیں دیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ آئے، اقتدار ان کے پاس ہے، خلافت ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، انہوں نے فدق کا باغ سیدہ کے وارثوں کو لوٹایا؟ کیوں نہیں لوٹایا؟ اس ظلم کو کیوں نہیں بدلا؟ سیدہ کے وارث موجود تھے، حسنین کریمین تھے، حضرت زینب تھیں، ام کلثوم تھیں، انہیں کیوں نہیں دیا؟ تم باغ فدق نہیں ثابت کر سکتے ہو کہ حضرت سیدنا علی نے فاطمہ کے وارثوں کو دیا، تم ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کو جب یہ بات کہی گئی تو حضرت علی نے کہا میں وہی کروں گا جو ابو بکر و عمر نے کیا تھا۔ یہ موجود ہے تمہاری کتابوں، میں اسی روش پہ قائم۔ اس فدق کو بہانہ بنا کے طوفان کھڑا کیا گیا۔ آپ بتائیں، وراثت میں صرف بیٹی حصے دار ہوتی، بیوی نہیں ہوتی؟ میرے نبی کی بیویاں زندہ ہیں، 9 بیویاں، انہیں حضرت صدیق اکبر نے دے دیا؟ انہوں نے مطالبہ کیا؟ انہوں نے تو مطالبہ نہیں کیا کہ یہ وراثت ہے، ملکیت ہے ہمارے شوہر کی، ہمیں یہ وراثت دی جائے۔ انہوں نے تو مطالبہ نہیں کیا۔ فریقین کی کتابوں میں اور معتبر ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فریقین سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے مرج البحرین، 2 سمندر ملا کے چلائے، ایک میٹھا ایک۔ تو دونوں فریقوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ہم وراثت میں مال اور درہم چھوڑتے ہیں، ہم تو وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ یہ موجود ہے۔ وہ جو تم بناتے ہو نا، پچھلے جمعے ہمارے ایک محترم کہنے لگے وارثا سلیمان وارث بنے داؤد کے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو جی حضرت سلیمان بیٹے تھے، داؤد کے وارث بنے۔ میں نے کہا حضرت داؤد کا ایک بیٹا تھا، 18 بیٹے تھے، ایک کو وراثت ملنی تھی، 18 بیٹوں میں صرف ایک سلیمان۔ اور یہاں سے وراثت مال کی مراد نہیں ہے، وہی نبوت اور علم کی وراثت مراد ہے۔
پھر کبھی آپ کو سورت مریم دکھائیں گے، حضرت زکریہ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ایک بیٹا دے دے یارثنی، جو میرا وارث بنے، وہ آل یعقوب، اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے۔ یہ پوری آیت میں نے ترجمہ کر دی ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں دیکھو جی حضرت زکریہ کہتے تھے یارثنی، میرا وارث بنے، انبیاء کی وراثت تو ہوتی ہے۔ اب آپ سادہ لوگ ہیں، جب آپ کو قرآن کی آیت یہ دکھائی جاتی ہے آپ چکرا جاتے ہیں کہ یار ہمارے خطیب تو کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہاں حضرت زکریہ کہتے ہیں میرا وارث بنے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بیٹا مانگ رہے ہیں انہوں نے اپنے باپ کا وارث تو بننا تھا زکریہ کا، یعقوب کی اولاد کا بھی اسی نے وارث بننا تھا۔ میرا وارث بنے اور یعقوب کی آل کا وارث بنے، تو یہ لفظ بتا رہے ہیں وراثت سے مالی وراثت مراد نہیں ہے، دین والی وراثت مراد ہے۔ میرا وارث بنے اور یعقوب کی آل کا وارث بنے۔ پھر حضرت زکریہ سرمایہ دار کتنے تھے کہ انہیں فکر پڑ گئی تھی کہ میرا مال جو ہے، میری کوٹھیاں، میرے باغات، میری فیکٹریاں، میری دولت، میرا سونا، میری چاندی کدھر جائے گی، یا اللہ ایک بیٹا دے دے جو اسے سنبھالے۔ درخانوں والا وہ کام کرتے ہیں، ایک درخان کی کتنی آمدن ہوتی ہے جی، جس کی فکر پڑ گئی تھی حضرت زکریہ کو کہ میرا مال اور میرا بیٹا ہونا چاہیے جو میرے مال کا۔ کوئی عقل سے کام لو یار، انبیاء دولت اور مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ دو آیتیں وہ پیش کرتے ہیں، میں نے دونوں آیتوں کا جواب دے دی۔ سلیمان داؤد کے وارث بنے، اس کا بھی میں نے جواب دے دی۔ حضرت زکریہ نے دعا مانگی میرا وارث بنے، لیکن اس کا جواب آگے ہے، میرا وارث بنے اور یعقوب کی آل کا بھی کیا بنے۔ یہ پوری یعقوب کی آل کا وارث اکیلے حضرت زکریہ کے بیٹے نے بننا تھا۔ تو فدق کو سامنے رکھ کر حضرت صدیق اکبر پہ تبرہ ہوتا ہے۔ عدالت میں گئیں، کھڑی رہیں، دھوپ میں کھڑا کیا گیا، سنوائی نہیں ہوئی۔ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ آج اگر خدا نہ کرے، آج اگر سیدہ فاطمہ ہوں اور عدالت میں کھڑی ہوں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور دھوپ میں کھڑی ہوں اور انہیں وہاں دھکے دیے جائیں، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ زور سے بولو نا، برداشت کر لو گے کہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اسے تو عقل بھی تسلیم نہیں کر، انسانی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے مظلوم صحابی جو ہے وہ کون ہے؟ سیدنا معاویہ ہے۔ اس کی میں دلیل دینا چاہتا تھا کہ ایک طبقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ بھی کرتا ہے، طعن بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی گنواتا ہے، ان کے ظلم کی داستانیں بھی سناتا ہے، کفر تک کے فتوے لگاتا ہے، لیکن کوئی اہل سنت کہلانے والا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اپنے دل میں میل رکھتا ہے؟ کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی نیک بد، عالم جاہل میل رکھے اپنے دل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے؟ نہیں۔ سارے طبقے کے لوگ کہتے ہیں اس امت کا پہلا مومن ہے، پہلا مومن ہے۔ میرے پاس یہ وقت نہیں، لیکن میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس امت کی جو قیامت تک جاری رہے گی امت، اس امت کی جو گنتی ہے اس کا ایک ابو بکر ہے۔
اب آگے کروڑ ارب خرب بنتے چلے جاؤ، گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ جو ایک ہے نا وہ ابو بکر ہے۔ پھر لوگوں کو اتنی سمجھ کیوں نہیں آتی انہیں؟ اللہ کرے اس طبقے میں کبھی کوئی بندہ میری گفتگو کو سنے، میری بات کو سنے، مقصد تو ہے اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے۔ کیوں بھائی؟ مجھے کوئی اللہ نے بتا دیا ہے بھئی یہ جو فلاں فرقے کے لوگ ہیں ایک ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئے؟ مجھے تو خدا نے نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ نبی پاک کو تو اطلاع دی گئی ختم اللہ علی لا یؤمنون، مجھے تو نہیں بتایا گیا، چاہے وہ مرزائی ہوں چاہے وہ دوسرے طبقے کے لوگ ہوں، مجھے تو نہیں بتایا گیا۔ ایک داعی کو ہمیشہ یہ کوشش جاری رہنی چاہیے اس کی کہ وہ اس لہجے میں بیان کرے کہ اللہ کرے جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں انہیں بھی صحیح سمجھ آ جائے۔ ایک داعی کا یہ فرض بنتا ہے۔ گالی نکالنا، بد زبانی کرنا، فتوے لگانا، یہ کون سی مشکل بات؟ یہ تو عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ میرا وہ وتیرہ نہیں، میں تو اس نیت سے واز کرتا ہوں اللہ کرے بھٹکا ہوا کوئی بندہ سیدھے رستے پہ آ جائے، اللہ کرے۔ تو جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں وہ ذرا غور تو کریں یار، ان میں بڑے بڑے وکلاء ہیں، بڑے بڑے جسٹس ہیں، انجینئر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہو تم، خدا کے لیے کبھی اس پر غور تو کرو۔ وہ بندہ بھی اور وہ شخصیت بھی ظالم ہو سکتا ہے جو آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ موجود ہے۔ خوف خدا کرو یار، کوئی خوف خدا کرو۔ وہ بندہ بھی ظالم ہو سکتا ہے جو آج بھی نبی پاک کے سینے کے ساتھ موجود ہے۔ سلایا کس نے تھا؟ کس نے سلایا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بولو نا زور سے۔ حضرت علی نے۔ کس نے سلایا؟ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے نا، وہ تلوار جو مرد کے 2 ٹکڑے کرتی ہے پھر 7 زمینوں کو چیر دیتی ہے، پھر نیچے اس گائے کا سینگ جس پر وہ زمین کو اٹھائے کھڑی ہے اسے زخمی کر دیتی ہے، پھر جبریل نیچے پر رکھتا ہے۔ یہ ساری داستانیں سناتے رہتے ہو۔ وہ تلوار نیام میں کیوں رہی؟ ظالم میرے نبی کے ساتھ سوتے رہے، سیدہ کو دکھانے والے، سیدہ کو دھکے مارنے والے، سیدہ پہ ظلم کرنے والے، سیدہ کے دروازے کو آگ لگانے والے اس جگہ پہ دفن ہونے جا رہے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ تلوار نیام میں کیوں تھی؟ دوسرے طبقے کے میں پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ کمنٹ میں گالیاں نکالنے لگ جاتے ہو۔ گالیاں نہ نکالو، دلائل کا جواب دو، اسے توڑو، اس کی وجہ بیان کرو۔ حضرت علی کے دشمن ہے جی، دشمنان علی پہ بے شمار لعنت ہو جی۔ میں بھی کہتا ہوں حضرت علی کے دشمنوں پر بے شمار لعنت، میں بھی کہتا ہوں سیدہ کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت، حسنین کریمین کے دشمنوں پر بے شمار، یہ تو میں بھی کہتا ہوں۔ یہ کمنٹ کرنا حضرت علی کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی کے گھرانے کے دشمن ہیں، ویری ہیں، بغض ہے، انہیں بغض ہے، یہ نہیں۔ اس کا جواب دو مجھے، حضرت علی کی تلوار نیام میں کیوں رہی؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔
وہ مسلح پہ کھڑے رہے، تلوار نیام میں رہی، انہوں نے خلافت چھین لی، تلوار نے، کیوں بھائی؟ بہادر علی، شجاع علی، بہادر علی، غیرت مند علی، غیرت مند علی، 30 سال کا جوان علی۔ یہ 30 سال کا لفظ میں نے کیوں بولا ہے؟ یہ 30 سال کا لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے، میں نے جان بوجھ کے بولا ہے۔ آگے ذکر کروں گا تو آپ کو بات کھلے گی کہ میں نے 30 سال کیوں کہا۔ 30 سال جوانی، قوت، طاقت، تلوار نہیں نکالتا، حسنین ذبح نہیں کرواتا۔ پتہ نہیں سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی، ابھی نہیں سمجھے آپ۔ اپنے بیٹے ذبح نہیں کرواتا، میدان میں نہیں آتا۔ 60 سال کا حسین ظلم کے خلاف باہر آ جاتا ہے۔ 60 سال کا بندہ جوان ہوتا ہے کہ بوڑھا ہوتا ہے؟ ان کی عمر 60 سال ہے، بقول تمہارے وہ میدان میں آیا، اس نے علی اکبر ذبح کروا دیا، علی اصغر ذبح کروا دیا، بھائی عباس ذبح کروا دیا، بیٹے ذبح کروا دیے، ظلم کے ساتھ مفاہمت نہیں کی، بیٹے نے نہیں کی۔ ہمیں مطمئن کرو، ہمیں مطمئن کرو، اگر یہ بھی یزید کی طرح ہوتے، اگر یہ بھی ظالم ہوتے، تو جس طرح حضرت حسین باہر نکلے تھے، حیدر کرار بھی تلوار لے کر باہر نکلتے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ میرا موضوع نہیں، میں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ علی اکبر، 18 سال کا علی اکبر اور 6 مہینے یا 1.5 سال کا علی اصغر، ان کا جو خون ہے، اس سے بہترین صابن کوئی نہیں، اس خون سے بہترین صابن کوئی نہیں جو صدیق اکبر کے دامن پہ پڑنے والے داغوں کو دھو کے رکھ دے۔ اس سے بہتر صابن کوئی نہیں۔ علی اصغر اور علی اکبر کا خون پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر ابو بکر و عمر بھی یزید کی طرح ہوتے تو ہمارا دادا بھی کم از کم حسین کی طرح تو ہوتا۔ حسین نے مفاہمت نہیں کی، حضرت علی نے تینوں کے ساتھ کیا کی؟ مفاہمت کی، بیعت بھی کی، پیچھے نمازیں بھی پڑھی، قاضی القضات کا عہدہ بھی لیا، رشتے بھی دیے۔ اس سے بہترین صابن کوئی نہیں۔ پھر حضرت عمر آئے، ایک طبقے نے انہیں گالیاں دی، تبرہ کی، لیکن کوئی سنی حضرت عمر کے لیے اپنے دل میں میر رکھتا ہے؟ کوئی سنی نہیں رکھتا، نہ کوئی تنقید کرتا ہے، نہ کوئی ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے، کوئی سنی بھی، بلکہ سارے سنی حضرت عمر کا احترام کر رہے۔ حضرت عثمان نے، ایک طبقے نے ان پہ تبرہ کی، انہیں امت کا قارون کا، لیکن کوئی سنی اہل سنت کہلانے والا ان پر اس طرح تبرہ نہیں کرتا۔ معاویہ اس لحاظ سے مظلوم ہے کہ جس طبقے نے ابو بکر و عمر عثمان کو فاسق، فاجر، کافر کہا، تبرہ کیا، اس طبقے نے سب سے زیادہ فتوے معاویہ پہ لگائے، سب سے زیادہ معاویہ کو رگیدا، لیکن
اہل سنت کہلانے والے ایک حصے نے ان کے دل میں بھی معاویہ کے لیے وہ عقیدت نہیں رہی جو باقی صحابہ کے بارے میں، اس لیے معاویہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ مظلوم۔ اہل سنت نے تبرہ کی، اہل سنت نے تنقید کی۔ سنی کہلانے، وہ سنی نہیں تھے، انہوں نے سنیت کا لبادہ اڑا تھا، اندر سے وہ سنی نہیں تھے، لبادہ اوڑھ کے آئے۔ پھر تاریخ نے جو کچھ لکھا، بعد کے لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے گئے، اور ان سے پوچھا گیا یہ کیوں تم نے نظریات لکھے ہیں یا بیان کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے جی، ہم کیا کریں۔ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ کالج سکول یونیورسٹیوں کے بچے ہمارے بیٹھے ہیں، یہ بھی یہی کہیں گے، یہ طبری نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، تو ہم کیا کریں جی، تاریخ کو نہ مانیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، ہم اپنے آقا کے فرمان کو بھی اس وقت تک نہیں مانتے جب تک اس کی سند نہ ہو۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جو بندہ کہے قال النبی ہو، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ 3 لاکھ حدیثیں حضرت علی کی فضیلت میں گھڑی گئی ہیں۔ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ کتنی؟ ہاں، اور ہمارے مبلغ ممبر پہ بیان کرتے ہیں، وہ وضع کی گئی ہیں، جھوٹی ہیں، بغیر سند۔ امام بخاری اپنی کتاب الصحیح میں، پتہ ہے آپ کو کل حدیثیں کتنی؟ 5000۔ بخاری میں کتنی حدیثیں؟ 5000۔ اس نے چھانٹی ہیں، چھانٹی، اس میں تکرار نکال دو تو اور کم ہو گئی۔ لیکن امام بخاری دوسری صدی کا آدمی، امام بخاری کی تو ملاقات نہیں ہوئی صحابہ سے، تو امام بخاری کیا کرتا ہے؟ امام بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا، عن ابی ہریرہ قال قال النبی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اس میں اگر ایک بھی کمزور آدمی آ جائے، کذاب آ جائے، ضعیف آ جائے، حافظے کا کمزور آ جائے، تو وہ حدیث مقبول قبول ہو۔ تم تاریخ لیے پھرتے ہو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ والا طبری والا کہتا ہے صفین کی جنگ ہوئی یوں ہوا، کربلا کی جنگ ہوئی یوں ہوا، تو ہم طبری سے پوچھتے ہیں تو 3 صدی کا ہے، کربلا کی جنگ ہوئی 61 ہجری میں، یہ 240 یا 3 صدیاں تو دور آ گیا ہے، اس کی سند پیش کر۔ کس نے بتایا ہے تجھے؟ جو تاریخ لکھتی چلی جائے، آنکھیں بند کر کے اس کو آپ مانتے چلے جائیں گے۔ تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں۔ کس کے دور میں؟ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ تمہیں آج میں گر کی بات بتاؤں کہ بنو امیہ کی کردار کشی کیوں ہوئی۔ حضرت معاویہ کا یہ خاندان ہے، بنو امیہ کا تختہ کس نے الٹا تھا؟ بنو، اور تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں۔ کس کے دور میں؟ وہ تختہ الٹ کے آئے تھے کس کا؟ بنو امیہ کا۔ انہوں نے بنو امیہ کی خوبیاں لکھنی تھی کہ خامیاں؟ بولو۔ جو نئی حکومت آتی ہے وہ تو سب کچھ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے۔ آج کوئی سڑک دا پل ٹوٹ جائے تو تحریک انصاف والے کہتے ہیں یہ نون لیگ دا قصور ہے، مہنگائی ہو جائے نون لیگ، سارا اس پہ ڈالتے چلے جائیں گے۔ کوئی ظلم ہو رہا ہے کہیں، یہ پولیس
نون لیگ کی بھرتی کی ہوئی، اپنے اوپر کوئی نہیں. یہ جو واقعہ ہوا پرسوں رنگ روڈ پہ، کل میں وہیں سے گزرا تو وہاں پولیس اور سارے لوگ وہاں اکٹھے تھے. تو کیسا واقعہ ہے، کوئی چیز رہ گئی. لیکن ایک بات ذہن میں آئی، وہ جو شریعت نے کہا ہے، ہماری شریعت نے، کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا. کتنی صحیح بات شریعت نے. کیا ہے ہماری شریعت؟ کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ظلم ہوا اور اس کے بچوں کے سامنے ہوا، ان بچوں کے ذہن پہ جو اثرات مرتب ہوں گے، اللہ اکبر، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان بچوں کے ذہن پر مرتے ٹائم تک یہ جو اثرات مرتب ہوئے. آپ سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں 5 سال کی بچی اٹھا کے لے گئے، بدفعلی کی، آگ لگا دی. 5 سال کی بچی، 7 سال کی بچی. میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ عالم میں حضرت آدم سے لے کے اب تک ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ 7 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہو. تاریخ عالم میں نہیں ملتا. آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں، ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. اور بات کی جاتی ہے ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ ریاست مدینہ یہ ہے کہ عورتوں کی عزتیں سر عام لوٹ لی جائیں اور ان کے بچوں کے سامنے لوٹ لی جائیں. آج وہ پکڑے جائیں گے، کیا ہوگا؟ کوئی گواہ ہے؟ کسی نے گواہی دینی ہے؟ پولیس کا وہ افسر یا کانسٹیبل یا سرجنٹ جو بھی تھا، وہ کوئٹہ میں کھڑا ہے، پیچھے سے جناب جیپ آئی ہے. آپ وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تیز رفتاری سے آئی اور اس پولیس کے اڑا دیا. مر گیا، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. اس کی جو چلانے والا ہے وہ خود وہ آدمی ہے، اس کی تصویر سامنے ہے. کار میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، تصویر نظر آ رہی ہے. اور عدالت فیصلہ کرتی ہے عدم ثبوت کی بنا پر اسے بری کر دیا جاتا ہے. اور غریب آدمی جرم کرے تو تمہارے پاس بڑے ثبوت ہوتے. میرے آقا نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی تھیں کہ ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزائیں نہیں دیا کرتے تھے، اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزائیں دیتے تھے. سچی سچی بولو، آج وہی دور نہیں ہے؟ نہیں ہے وہ دور. پیسہ، دولت، سیاست، عہدہ یہ موجود ہو، کوئی تھانہ نہیں، کوئی کچہری نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، اور یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر سارے ثبوت ہیں. اور یہ چیزیں موجود ہوں پھر اتوار کی چھٹی بھی کوئی نہیں، پھر چھٹی والے دن بھی ضمانتیں ہونے لگتی. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا. میں تمہیں بڑی بنیادی باتیں بتانے لگا، وہاں تاریخ مرتب ہو گئی. انہوں نے بنو امیہ کی خوبیوں کا ذکر کرنا تھا کہ خامیوں کا؟ پیپل پارٹی کے کسی آدمی سے پوچھئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیرت، تاریخ، حیات، زندگی، اس پر کتابیں لکھی گئی. اس کو تقریباً 38 سال ہوئے وہ پھانسی چڑھے. 38 سال ہو گئے تقریباً. ہم نے ان کا دور دیکھا، میں نے ان کا دور دیکھا.
ان کی تقریریں بھی میں نے سنی، بالکل سامنے کھڑے ہو کے بھی سنی۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے تھے، کس طرح برسر اقتدار آئے، ہم صحیح جانتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے جو 45 سال کے لوگ ہیں، آپ نے بھٹو کو دیکھا ہے؟ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں۔ آپ نے بھٹو کو پڑھنا ہو کہ کیسا آدمی تھا تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ۔ تاریخ تاریخ لکھی پیپل پارٹی کے آدمی نے، جو بھٹو کو چاہنے والا تھا۔ وہ خامیاں لکھے گا؟ نہیں لکھے گا۔ وہ کیا لکھے گا؟ خوبیاں لکھے گا۔ جمعے کی چھٹی کی تھی، اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی کی بھٹو صاحب نے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی لاہور میں، پورے عالم اسلام کے سربراہ شاہی مسجد میں اکٹھے ہوئے۔ 90,000 قیدیوں کو ہندوستان کی قید سے چھڑا کے لایا، اور سب سے بڑا کارنامہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کا، اسی کی حکومت تھی۔ وہ سارے گن گائے گا، خامی نہیں ذکر کرے۔ اور اگر تاریخ لکھی بھٹو صاحب کے ذہناً مخالف نے تو وہ خوبیاں لکھے گا؟ نہیں لکھے، اس کو سرسری کر کے بھاگ جائے گا۔ خامیاں لکھے گا، خامیاں۔ ڈاکٹر نذیر کو شہید کروایا، خواجہ رفیق کو شہید کروایا، عبد الصمد اچکزئی کو شہید کروایا، احمد رضا قصوری کے والد کو شہید کروایا، مخالفین کو قتل کروا دیا کرتے تھے۔ بنگلہ دیش کے بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے قذافی سٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے کہا، پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو پیتا ہوں۔ وہ یہ لکھے گا۔ اب جس کے پاس تاریخ پہنچ گئی پیپل پارٹی کے لکھے ہوئے بندے کی، وہ پڑھے گا، وہ کہے گا بلے بلے، اے تے بڑا ولی اللہ سی، یہ تو بڑا زبردست آدمی تھا۔ اور اگر کسی کے پاس تاریخ پہنچ گئی جو پیپل پارٹی کا مخالف تھا، اس کی پہنچ گئی، وہ کہے گا او ہو، یہ تو بڑا ظالم آدمی تھا۔ یہ ہے تاریخ جناب۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے تاریخ۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تاریخ ہے۔ اوے نوجوانوں، اوے تاریخ سے متاثر نوجوانوں، تاریخ کو وحی کا درجہ دینے والے نوجوانوں، بندیالوی کا ایک جملہ یاد رکھو، پلے باندھ لو۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآنی جو تبری کی بات کرے اس کے منہ پہ مارو، اسے کہو قرآن پڑھ۔ تبری کون ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک حزب اللہ۔ پنجابی معنی کرتا ہوں نا، بڑا مزہ آتا ہے۔ میرا سونا اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ۔ حزب کا کیا معنی ہے؟ لشکر۔ احزاب کا کیا معنی ہے؟ بہت سارے لشکر۔ وہ سورۃ احزاب ہے قرآن میں، اس کو کیوں احزاب کہتے ہیں؟ بہت سارے لشکر مدینے پہ چڑھ آئے تھے، اس کو احزاب کا حزب۔ اولئک حزب اللہ۔ اے یار تیرے نے، بولو یار، اے یار تیرے نے، فوج میری ہے، فوج میری ہے۔ پاکستان کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اگر تنقید کرو تو غداری کا مقدمہ چلے گا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔
مجھ پر تنقید ہو سکتی ہے، آپ کو اجازت ہے، علماء دیوبند پر ہو سکتی ہے، علماء بریلی پہ ہو سکتی ہے، علماء اہل حدیث پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ ہو سکتی ہے، میرے بزرگ پہ ہو سکتی ہے، میرے باپ پر ہو سکتی ہے، ابن حجر پہ ہو سکتی ہے، ابن اسیر پہ ہو سکتی ہے، طبری پہ ہو سکتی ہے، ابن کثیر پہ ہو سکتی ہے، عینی پہ ہو سکتی ہے، ابن منیر پر ہو سکتی ہے، اولیاء اللہ پہ ہو سکتی ہے، بزرگان دین پر ہو سکتی ہے، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے؟ تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ کس نے تمہیں جج بنایا؟ نام لو اس کا۔ کس نے تمہیں جج بنایا کہ تم عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر بولو فلاں حق پہ تھا، فلاں باطل تھا، فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا؟ تجھے جج کس نے بنایا ہے؟ اگر آج حضرت عمر کی حکومت ہوتی تیری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ دیتے۔ تو کون ہوتا ہے صحابہ پہ تنقید کرنے والا؟ تجھے کس نے جج بنا دیا ہے؟ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے۔ جب دو بندے آپس میں جھگڑتے ہیں جی، ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے جی، عقل کے معیار پہ تولتے رہتے ہو۔ جب دو بندے جھگڑتے ہیں جی، ایک صحیح ہوتا ہے غلط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی تھی، پڑھ قرآن، سر کے بال پکڑ کے کھینچے تھے، کون حق پر تھا اور کون باطل پہ تھا، کر فیصلہ۔ فارمولے بناتے پھرتے ہو۔ جب دو بندے آپس میں جھگڑتے ہیں تو یقیناً ایک حق پہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام داڑھی پکڑ رہے اور وہ آگے کہتے ہیں یا ابن اور میرے ماں جائے، اور میرے ماں جائے، انہاں دشمنوں خوش نہ کر، میری کوئی غلطی نہیں۔ آپ ان میں سے کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ دونوں میں سے کہہ سکتے ہیں کسی کو غلط؟ وہاں کیوں نہیں فیصلہ کرتے ہو کہ موسیٰ حق پہ تھے کہ ہارون حق پہ تھے؟ یہاں تمہاری زبانیں کھلتی ہیں کہ آپس میں جنگ ہوئی منافقین کی شرارت سے تو فلاں حق پہ تھا اور فلاں باطل پہ تھا۔ میرے نبی کا یار اور باطل پر میں قرآن کو کدھر کروں گا؟ اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون۔ یہ قطعاً متاثر نہیں ہونا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا تاریخ کی کتابوں نے حضرت داؤد کو معاف نہیں کیا، تاریخ کی کتابوں نے میرے نبی کو معاف نہیں کیا۔ اسرائیلی روایات ہوتی، یہودیوں کی روایتیں آ جاتی، نبیوں پہ تبرہ ہو رہا ہے۔ تو تاریخ کیا ہے؟ تاریخ نہیں، ذالک الکتاب۔ مولا شکر ہے تو قرآن بھی بھیجیا سی، مولا تیرا شکر ہے تو قرآن بھی بھیجیا سی۔ قرآن بھیجا اور پھر میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں شروع کر، نبی کے یاروں کی تعریفیں شروع کر۔ تم نے کہا سب منافق، سب کافر، سب حق کو چھوڑ گئے، حضرت علی کا حق تھا، ابو بکر کے پیچھے چل پڑے، حضرت علی کو خلافت نبی پاک دے کے گئے تھے، سب صحابہ ادھر چل پڑے، صرف 3 رہ گئے۔ ساری رات حضرت علی حضرت فاطمہ کو لے کے ایک دروازے پہ دستک دیتے رہے، صبح دے ٹائم 3 ووٹ نکلے۔ یہ تصویر پیش کی ہے تو نے حضرت علی کی، حضرت علی کی یہ تصویر پیش کی ہے۔ جو لوگ صحابہ پہ دشمن ہیں وہ دراصل نبی پاک کے دشمن ہیں، نبوت کے دشمن ہیں۔ میرے نبی کی یہی تربیت تھی کہ ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر سارے ارتداد کی طرف چلے گئے۔ کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہو؟ دنیا کفر کے سامنے اسلام کی کیا تصویر پیش کرنا چاہتے ہو؟ کہ نبی پاک کی آنکھیں بند ہوتے ہی سب حق کو چھوڑ گئے تھے،
میرے نبی کی یہی تربیت تھی. قرآن نے کئی مرتبہ میرے نبی کے منصب کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے. اور نوجوانوں، ایک کالج کی بڑی شہرت ہو، اس کا پرنسپل بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت محنتی ہے، بہت قابل ہے، کیا بات ہے اس کی پڑھائی کی، تعلیم کی، کنٹرول کی، تربیت کی. کالج میں لڑکے کتنے پڑھتے ہیں کہ 10,000. اچھا، پاس کتنے ہوئے؟ آکے 3. تو قصور طالب علموں کا ہے یا اس پرنسپل کا قصور ہے؟ ایک اسپتال ہے، ڈاکٹر ہے، حاذق ہے، ماہر ہے، شہرت ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. اچھا جی، مریض ٹوٹ کے پڑتے ہیں، شفا یاب کتنے ہوئے کہ 3. قصور کس کا ہے؟ اچھا ڈاکٹر ہے، ایک مرشد ہے، خانقاہ ہے، اللہ اللہ سکھاتا ہے، لوگ ٹوٹ کے اس کے پاس جاتے ہیں. کتنے لوگوں کا تزکیہ ہوا؟ 3. واہ، اس مرشد کو کیا کہو گی؟ اس ڈاکٹر کو کیا کہو؟ اور میرے نبی نے تزکیہ کیا، دلوں کی صفائی کی. میرے نبی نے مانجا ماریا، مانجا صفائی کی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ان پہ تبرے کرتے پھرتے ہو. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں یہاں ایک معنی کرتا ہوں اور میں ہی کرتا ہوں. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میرے پیارے پیغمبر، میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، کسی کے دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جائے. ایمان جو آ گیا تو دل خوبصورت ہو گیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میرے پیغمبروں، تیرے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان کے اندر میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ أُولَٰئِکَ وَکَرَّہَ إِلَيْکُمُ الْکُفْرَ. بولو لوگو، وَکَرَّہَ إِلَيْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ. ہم نے کفر کو، فسوق کو، نافرمانیوں کو نبی کے یاروں سے پرے ہٹا دیا. اولئک هم الراشدون. مغرب کے بعد انشاءاللہ پھر بات کروں گا 18 بلاک میں. آج 18 بلاک میں مغرب کے بعد 18 بلاک کی مسجد میں ایک پروگرام ہے، عظمت اصحاب رسول. احتجاجی ہے کہ صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. کیوں بھائی، رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ اور صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجنا چاہیے. تو یہ پروگرام بڑا مختصر سا پروگرام ہو، کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کتنی توقع رکھوں کہ آپ صحابہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج مغرب کے بعد اس پروگرام میں پہنچیں گے. دیکھیں، ایک انشاءاللہ ہوندی مولوی علی، وہ سمجھتے ہیں بیٹھے انشاءاللہ کھڑی دے کی من ہو. انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کوئی مجبوری ہے، کوئی تقاضا ہے، کہیں کوئی کام پہ جانا ہے تو بالکل ٹھیک ہے آپ جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ فارغ ہیں، وقت ہے آپ کے پاس، تو پھر میں درخواست ہی کر سکتا ہوں بحیثیت خطیب آپ سے. میرا حق کتنا بنتا ہے کہ یہ ہنگامی پروگرام رکھا گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے نوجوان آئیں اور صحابہ کی عظمت کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. تو
تو آپ سارے حضرات آئیں گے جی، پہنچیں گے وہاں، اپنے دوستوں کو، احباب دوسرے مسلک کے جو لوگ ہیں، آپ کے کوئی دوست ہیں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں آپ دعوت دیں کہ صحابہ کی عظمت کا بیان ہے، بھائی آپ بھی آئیں، صحابہ کی عظمت بیان ہونی ہے۔ تو آپ سارے حضرات اپنے احباب کے ساتھ آپ تھوڑا سا اس کا اعلان کریں گے، اشتہار بنیں گے، اور ایک دفعہ پھر میرے ساتھ اظہار یکجہتی کریں کہ آپ سب حضرات اس پروگرام میں آئیں گے جی انشاءاللہ۔ ہمارے ایک عزیز ہیں لاہور میں، جنید اسلم، وہ ہمارے پاس دورہ تفسیر بھی پڑھ کے گئے ہیں، وہ تاجر، تجارت کرتے ہیں، وہ اللہ نے انہیں بڑا اچھا دولت مال سے نوازا ہے، لیکن ہمارے پاس انہوں نے دورہ تفسیر پڑھا ہے، یہاں پورے 2 مہینے رہ کر پڑھا۔ کل ان کے والد صاحب اچانک انتقال کر گئے، یعنی رات سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں۔ تو وہ بڑے نیک آدمی تھے، 5-6 دن پہلے وہ میرے پاس آئے، ملاقات ہوئی، اور میں بڑا حیران ہوں کہ موت سے پہلے اللہ نے ان سے کیا کام لیا۔ ایک مسجد بنانے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا، اور اس میں خطیر رقم دینے کا اعلان کیا، خطیر رقم۔ تو اللہ نے ان سے موت سے پہلے کیسا اللہ نے ارادہ، نیت اور کام اور عمل ان سے کروایا، ان کے لیے ہم سب دعا کریں۔ میں خود ان کا جنازہ پڑھانے کل گیا تھا، اور میں نے ان کا جنازہ پڑھایا وہاں جا کے لاہور۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے میاں والی میں ہمارے عالم ہیں مولانا عبد القدوس حیدری، ہماری جماعت کے مناظر بھی، ان کے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، اور تھے تو وہ تاجر، وہ بھی تاجر تھے، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو انہوں نے عالم بنایا، دونوں بیٹوں کو، اور دونوں بیٹے اچھے عالم بنے۔ ان کا انتقال ہوا، تو ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جن بیماروں نے مجھے کہا ہے، فون کرتے رہتے ہیں لوگ، ان کے لیے بھی سب لوگ دعا کریں گے اللہ نماز کے بعد کہ تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دے جی اذان۔